یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے در حقیقت اپنی ذات پر جو دلیل بنایا وہ انسان کے وجود کو بنایا ہے، اور انسان کا پورا نظام اس کے سر سے لے کر پاؤں تک، اور اس کے باطن کا سارا نظام، یعنی روحانی نظام ہو یا ظاہری جسمانی نظام ہو، وہ دیکھا جائے تو اس میں جو کمپلیکیشنز ہیں، اور جس طریقے سے یہ کوئی ایسا کاریگر ہے کہ جس نے بہت ہی نزاکت، نظافت اور بہت ہی اعلیٰ طریقے سے اس کو بنایا ہے، اس کو تخلیق کیا ہے۔ یعنی انسان کا وجود اگر اس کا جائزہ لیا جائے، دیکھا جائے، تو وہ جو ایک، اگرچہ وہ حدیث اس کو کہا جاتا ہے، روایت ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے خود کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ قرآن پاک بھی وفی انفسکم کہتا ہے فلا تبصرون، کہ کیا انسان تو نے اپنے میں غور نہیں کیا؟ تو انسان اپنے میں غور کر کے دیکھ لے تو وہ خدا کے وجود کا کبھی انکار نہیں کر سکتا۔ تو یہاں اسی بات کو ہی بیان کیا گیا کہ تم کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہو؟ تم اپنے آپ پر غور کر لو کہ تم لوگ کیا تھے؟ پہلے اموات تھے، بے جان تھے، پھر اس نے تمہیں زندگی دی، پھر وہ تمہیں مارے گا، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، اور پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی اور نہیں تو انسان اپنی پیدائش سے پہلے کا زمانہ چھوڑ کر اپنی پیدائش کا زمانہ ہی دیکھ لے کہ کتنا عرصہ انسان کا بالکل ایسے گزرتا ہے کہ جب اس کو اس دنیا کا کوئی شعور نہیں ہوتا، کوئی سمجھ نہیں ہوتی، وہ ایک گوشت کا لوتھڑا سا ہوتا ہے، دنیا میں موجود تو ہے، پیدا ہو گیا، لیکن اپنی ماں کا اور اپنے باپ کا محتاج ہوتا ہے، اپنے خدا کا محتاج ہوتا ہے، ہر چیز وہ اس کے لیے مہیا کرتا ہے۔ اب وہ جو کیفیت انسان کی ہوتی ہے، یعنی آپ کی یا میری، کہ جب ہم بالکل ایک عہد طفولیت جس کو کہا جاتا ہے، ایام طفولیت، اس وقت ہمیں نہیں سمجھ ہی نہیں تھی، یہ سینس ہی نہیں تھی کہ ہم کون ہیں، کہاں پر ہیں، کس جگہ پر ہیں، کیا ہیں ہم۔ لیکن آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ ہماری آنکھیں کھلتی چلی جاتی ہیں اور ہمیں اندازہ ہوتا ہے اس دنیا کا اور اس کائنات کا اور اپنے آس پاس کے ماحول کا۔ یہ بھی تو ایک وقت انسان پر گزرتا ہے۔ تو اللہ پاک جب فرماتا ہے کہ تم اموات یعنی مردہ تھے یا بے جان تھے تم، تو پھر تمہیں اس نے زندگی دی ہے۔ ماں کے پیٹ میں بھی انسان کتنے مرحلوں سے گزرتا ہے، قرآن پاک نے اس کو بھی بیان کیا اور سائنس بھی اس کی تصدیق کرتی ہے۔ تو انسان اسی بات پر ہی غور کر لے، بجائے اس کے کہ وہ ادھر ادھر جائے اور کائنات کی بات کرے یا زمین اور آسمان کی بات کرے، پہاڑوں کی بات کرے، انسان اپنی بات کرے تو اپنی بات سے ہی ساری بات بن جاتی ہے۔ پھر انسان کی اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ بھئی میں ہر وقت ہر سانس میں اپنے خدا کا میں احسان مند بھی ہوں اور اس کا محتاج بھی ہوں۔